السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل ہمارا سیشن چل رہا ہے جس میں ہم ٹیکوانڈو کی فائٹ یعنی کھیروگی کے رولز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ان رولز کو ڈسکس ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آرٹیکل 1 اور 2 کو ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکل 3 جس میں کمپٹیشن ایریا ڈسکس ہوتا ہے۔ اگر ہم ٹیکوانڈو کی ہسٹری لیں تو اس میں کمپٹیشن ایریا بہت ابتدائی زمانے میں عام طور پر سرکل شیپ میں تھا، پھر اس کو ڈیزائن کیا گیا، اس کو خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے پھر وہ اسکوائر شیپ میں آ گیا۔ اسکوائر شیپ کے بعد پھر اس کو آکٹاگون پوزیشن میں اس کو کنورٹ کر دیا گیا۔ اس آکٹاگون پوزیشن یا اسکوائر شیپ یا اس کی جو سرکل شیپ میں جو رنگز تھے یا جن کو کمپٹیشن ایریا کہا جاتا ہے، ان ایریا کی جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سرفیس ایکول ہو اور قطعاً کسی جگہ پہ ان ایون نہ ہو، اور نہ ہی ایسا میٹ ہو کہ جو کھلاڑیوں کے فٹ ورک کے دوران ان کے پاؤں اس میٹ کے اندر دھنسنا شروع ہو جائیں۔ اس کے خاص ایک ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اس کمپٹیشن ایریا کی جو انتہائی اہمیت رکھنے والی چیزیں ہیں وہ اس میں کارنر ججز، ریفریز، چیف جیوری یا جوری ممبرز، ٹائم کیپر، پلیئر ایریا، کوچ کا ایریا، ڈاکٹرز کہاں بیٹھیں گے، اور ٹیمز کتنی دور ہوں گی، اس میں سیفٹی ایریا کیا ہوگا، ہم ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ ان چیزوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو ایک دو چیزوں کا کانشیس کلیئر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ گزشتہ 50 برس میں ہم نے اس طرح کی تبدیلیوں کو اپنے سامنے دیکھا ہے کہ جب اسکوائر شیپ میں رنگ ہوتا تھا اور اس رنگ کے سامنے ایک چیف جیوری بیٹھتی تھی اور سارے کا سارا فیصلوں کا انحصار اس چیف جیوری پر ہوتا تھا۔ چیف جیوری اپنے ساتھ 2 جورر ممبر لیتی تھی، ان کے ساتھ ہی ایک ٹائم کیپر بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ ہی ایک ریکارڈر بیٹھتا تھا جو کہ ان کا پلیئرز کے ناموں کو اندراج کرتا، اور جیتنے والے کھلاڑیوں کو وہ پھر آگے ان کا اندراج کر کے انہیں نیکسٹ راؤنڈ میں لے جاتے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے ایسی سچویشن بھی پیدا ہوئی کہ ایک چیف جیوری اور اس کے ساتھ 2 جوری ممبرز اور 2 مزید کارنر ججز کو مشاورت کے لیے رکھ لیا گیا تاکہ وہ رائٹ اور لیفٹ کے کارنرز پر وہ ججمنٹ کرتے تھے۔ ججمنٹ کرنے کے بعد وہ اپنے فیصلے یا وہ جو کچھ وہ پلیئر دیکھتا تھا ان دونوں پلیئرز کی کوالٹی کو اور ان کی پوائنٹس کو وہ جیوری کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ مگر یہ سچویشن بہت دیر اپلیکیبل نہیں رہی، اور اس کے بعد اس کی ماڈرن شکل اس طرح سے آئی کہ 4 کونوں میں 4 کارنر ججز، چاروں کارنر ججز ان کے پاس اپنے اپنے کارنر ججنگ شیٹ ہوتی، وہ کارنر ججنگ شیٹ پر اپنا رزلٹس لکھتے، اور رزلٹ لکھنے کے بعد ہر فائٹ کے راؤنڈ کے آخر میں وہ اپنے رزلٹس جو ہیں وہ جوری کو پیش کرتے۔ جوری ان کی کیلکولیشن کرتی اور اپنے پوائنٹس کے ساتھ اس کو ملاتی، پھر دونوں جوری ممبرز آپس میں مشاورت کر کے اس کے رزلٹس کو اناؤنس کرتے۔ اور اس کے بعد اس کی ایک اور ماڈرن شکل آئی۔ وہ ماڈرن شکل یہ تھی کہ ہر کارنر جج کے پاس ایک ڈیوائس ہوتی تھی جیسے جوائے سٹک ٹائپ، جس کے رائٹ اور لیفٹ پہ بٹنز ہوتے، اور وہ ان بٹنز کو دبا کر ان کے سکورز کو ریکارڈ کرتے، اور سکور پبلش ہونے سے پہلے اس ریکارڈر کے پاس جاتا، جو ریکارڈر یہ سمجھتا کہ میکسیمم جو کارنر ججز ہیں ان کا یہ فیصلہ ہے، تو اس فیصلے کو آگے سکرین کے اوپر پوائنٹس کی شکل میں پبلش کیا جاتا۔ اس کے بعد اگلی ماڈرن شکل ایک ٹیبز کی شکل میں سامنے آئی کہ ٹیبز کو ایک وائی فائی سے کنیکٹ کرتے، وہ وائی فائی ڈائریکٹ پہلے اپنی اس ڈیوائس کے ساتھ لنک ہوتی جو جیوری یا ریکارڈرز جو آج کل کا نام جن کو دیا گیا ہے ان کے پاس پہلے جاتا، اور وائی فائی کے ذریعے سے ان کے پوائنٹس امیڈیٹلی سکور ہوتے کہ چونگ یا ہانگ یعنی ریڈ یا بلو کارنر میں کس کس کے پوائنٹ ہیں، اور اس کے امیڈیٹلی ایکسپٹ کرنے کے بعد وہ جو پوائنٹس ہیں وہ پبلک ہو جاتے۔ یہ الیکٹرانک سکورنگ سسٹم بھی بہت دیر نہ چل سکا، اور یہ پچھلی دہائی میں ہی اس کی ایک اور ماڈرن شیپ سامنے آ گئی جس سے PSS کا نام دے دیا گیا، یعنی پروٹیکشن سکورنگ سسٹم۔
यानी ऐसा सिस्टम जो प्रोटेक्शन भी देता है और उसके स्कोर्स को भी रिकॉर्ड करता है। परमिटेड हमारे जो टूल्स थे, यानी पंच का अगला हिस्सा और हमारे टखनों से नीचे पांव की पूरी जगह को सेंसर के साथ अटैच कर दिया। जो सेंसर हमारे परमिटेड एरिया में, यानी फेस और हमारे ट्रंक जो सेंटर पार्ट है बॉडी का, उस जगह पे जिस वक्त वो दोनों सेंसर अटैच होते हैं तो ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए से पॉइंट स्कोर हो जाते हैं। इस सेंसर के अंदर भी एक खास सेंस रखी गई है कि ये कितनी इंटेंसिटी यानी शिद्दत के साथ लगे तब ही स्कोर हो सकता है। ये जो मैंने तमाम चीजें आपको आगाह कर रहा हूं, ये इसलिए जरूरी हैं, जिस वक्त रूल्स की या रिकॉर्डर्स, कॉर्नर जजेस, ज्यूरी, रेफरीज की जब डायमेंशन चेंज होती है तो आपका कॉन्शियस क्लियर नहीं होगा कि आपने किस सिस्टम के तहत और किस अंदाज से अपने जो कंपटीशन एरिया है उसको डिजाइन करना है। मिसाल के तौर पर अगर आज हम अपनी अरेंजमेंट करते हैं पीएसएस सिस्टम के मुताबिक और हमारा जो कंपटीशन एरिया है वो पीएसएस सिस्टम के मुताबिक नहीं है और ना ही हम उस तरह से रिकॉर्डर लगा सकते हैं, ना ही हम कैमरास लगा सकते हैं, तो हमें उसको मैनुअल सिस्टम की तरफ को जाना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम की तरफ को जाना पड़ेगा, जो हमारे आम तौर पर इवेंट्स में मुमकिन होता है। इससे अगली शक्ल वर्चुअल रियलिटी की है, सिर्फ खिरोगी में। पुमसा को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब वर्चुअल रियलिटी में यह होगा कि आप किसी भी दुनिया के प्लेयर को चैलेंज कर सकते हैं और उसके साथ खुद ही ऑनलाइन आकर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यानी आप अपने घर में हैं और वो अपने घर में है, मगर आपने उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज किया और करने के बाद आप फ्रीली फाइट करते हैं। अगर आप वर्चुअली उसको पॉइंट लेने पर कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन आप जीत जाएंगे। इन मुकाबलों के लिए, इस वर्चुअल रियलिटी पर काम करने के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। और याद रखें कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ फाइट कंपटीशन एरिया को। पुमसा कंपटीशन एरिया, डेमोन्स्ट्रेशन या दीगर जो कंपटीशंस होते हैं, हम उनके भी चीजों को डिस्कस नहीं कर रहे। हमारे जो मुख्तलिफ अदवार थे उसमें जो जो तब्दीलियां हुई हैं, उन तब्दीलियों के मुताबिक हमारा कंपटीशन एरिया डिजाइन होता है। उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।